بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں سورہ یوسف میں بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ کی والدہ کا نام حضرت رحیل تھا۔ آپ کا تعلق نبیوں کے ایک معزز خاندان سے تھا، کیونکہ آپ کے والد حضرت یعقوب، آپ کے دادا حضرت اسحاق اور آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے بہت پیارے بیٹے تھے۔ ایک دن آپ نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنا ایک خواب بیان کیا۔ ابا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب حضرت یوسف کے مستقبل کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں نبوت کے عظیم مقام پر فائز کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی، بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ نصیحت اس لیے تھی کہ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ ان کے دوسرے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے شدید حسد کرتے تھے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ ان کے والد ان سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اس حسد نے ان کے دل میں بغض اور نفرت پیدا کر دی، اور انہوں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ یوسف کو راستہ سے ہٹا دینا چاہیے تاکہ ان کے والد کی محبت صرف ان کو ملے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور طے کیا کہ حضرت یوسف کو کہیں دور لے جا کر یا تو قتل کر دیا جائے یا کسی گمنام جگہ چھوڑ دیا جائے۔ پھر وہ اپنے والد کے پاس آئے اور چلاکی سے کہا، ابا جان، آپ ہمیشہ یوسف کو اپنے پاس رکھتے ہیں، ہمیں بھی تو موقع دیں کہ ہم انہیں باہر سیر کے لیے لے جائیں، ہم ان کا خیال رکھیں گے اور وہ ہمارے ساتھ کھیلیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان پر اعتماد نہ تھا، اس لیے وہ راضی نہ ہوئے، لیکن جب بیٹوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے اجازت دے دی۔ جب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جا کر جنگل میں پہنچے تو انہوں نے اپنا اصل منصوبہ عملی جامہ پہنایا۔ پہلے انہیں مارا پیٹا، پھر ایک ویران کنویں میں پھینک دیا۔ اس کے بعد گھر جا کر ایک جھوٹی کہانی بنائی اور ایک بکری کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیض پر لگایا اور اپنے والد سے کہا، ابا ہم دوڑنے میں مصروف تھے کہ ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا، دیکھیں یہ ہے اس کی خون آلودہ قمیض۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور اللہ کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ چند دن بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور جب انہوں نے پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس میں پایا۔ قافلے والوں نے انہیں کنویں سے نکالا اور غلام سمجھ کر بیچنے کے لیے مصر کے بازار لے گئے۔ مصر پہنچ کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بادشاہ کے وزیر کے ہاتھوں بیچ دیا، اور جو شخص مصر میں تھا جس نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کا خیال اچھے طریقے سے رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام سے عزیز مصر کے محل پہنچ گئے، جہاں آپ کی پرورش شاہی ماحول میں ہونے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن سخت آزمائشوں سے گزرا، لیکن ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا رہا۔ بھائیوں کا حسد، انہیں اپنے ہی بھائیوں کی نفرت اور سازش کا سامنا کرنا پڑا، کنویں میں ڈالے جانا، بچپن میں ہی آپ کو ایک ویران کنویں میں اکیلے چھوڑ دیا گیا، غلام بنا کر بیچ دیا گیا، قافلے والوں نے آپ کو بازار میں بیچ دیا، غیر ملکی ماحول میں پرورش، آپ کو اپنے والد سے دور اجنبی ملک میں رہنا پڑا۔ لیکن ان تمام آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ان کے لیے ایک عظیم مستقبل مقدر کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں تھا، بلکہ انہیں چھوٹی عمر سے ہی بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ سب آزمائشیں ان کی عظیم مستقبل کا پیش خیمہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان مشکلات کے بعد عزت، علم، حکمت اور بادشاہت عطا فرمائی۔
یہ واقعہ ہمیں صبر، استقامت، تقوی اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی مکمل تعلیم دیتا ہے، کیونکہ آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بڑی کامیابی عطا کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔